بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوا موت اور دولت کی خبر کیسے دیتا ہے؟ کیا کوا مستقبل کے بارے میں جانتا ہے؟ دلچسپ معلومات۔ آج کی ویڈیو میں ہم کوے کے متعلق بہت سی حیرت انگیز معلومات کے بارے میں جانیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کوا دولت اور موت کی خبر دیتا ہے، یا اگر وہ چھت پر یا دیوار پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا کوا مستقبل کے بارے میں جانتا ہے؟ ان تمام باتوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ساتھ رہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوے کے تمام شفاعت کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے یا جھگڑنے سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کی گھر کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے، یا بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں اس گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو سمجھیے کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونچ مارے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کا آپ کو کس نے بتلایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلے کہ جس سے کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے، یا ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی تو سچ کہی۔ اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور دین حق کو جھٹلا دیتے تھے، حالانکہ وہ لوگ سراسر گمراہی کے راستے پر تھے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں میں جوابات آپ سبھی کو ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری شیئر کرتے چلیں کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے، جس سے آپ کے لیے آج کا ٹاپک کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ کوا بہت چالاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا، اور یہ وہ پرندہ ہے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہے یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردہ دیکھا تو اسی کو کھانے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بددعا دی گئی، اور اسی وجہ سے یہ انسانی آبادی سے ہرا سا رہتا ہے، انسانوں سے چوکنا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کے کائے کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلے کہ اسلام میں ان تمام باتوں پر، ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے، جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات
बताना ज़रूरी समझती हूँ कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर ले, मुकम्मल तवक्कुल रखे कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाअल्लाह आप उन सब चीज़ों तहमत कदी से इंशाअल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें जिंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त यह है कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल रखें। आजकल हम छोटी छोटी बातों का वहम करते हैं, छोटी छोटी बातों पर न जाने क्या क्या सोचकर बैठ जाते हैं, तो इंसान की अपनी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर यह है कि जो इस्लाम का तरीका है उसके मुताबिक चले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे और बस यकीन अल्लाह पर रखे, क्योंकि उसकी ज़ात के अलावा कोई भी यकीन के काबिल नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुबहानल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।